السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہیں بھائی جان؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیر ہے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمد اللہ کے احسان فضل کرم۔ آپ اپنا تعارف کریں گے؟ میرا نام ہے عبدالرزاق اور ذات ہے بگٹی۔ بگٹی، جی ہاں، ماشاء اللہ۔ کہاں سے؟ سکر سے، سکر سالے پٹ، سالے پٹ، ضلع سکر ہے۔ ضلع سکر سے۔ اچھا، آپ وہاں کسی مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے؟ جی ہاں، مدرسے میں تھوڑا پڑھا ہے، درجہ اولیٰ میں ارشاد و صرف جو ہے، تو وہ ہمیں کو مشکل لگا، تھوڑا مشکل تھا، باب یاد نہیں ہو رہے تھے، ذہن کمزور تھا، صحیح۔ تو پھر سختی کی وجہ سے تھوڑا پڑھ نہیں سکے، پھر ہم نے چھوڑ دی۔ کسی مسجد میں امامت بھی کی ہے آپ نے؟ جی ہاں کہاں، کس جگہ پہ؟ جی، مسجد تو ایک جگہ ضلع نواب شاہ باندھی میں، تعلقہ باندھی میں۔ ضلع نواب شاہ تعلقہ باندھی ہے۔ جی ہاں۔ پھر آپ یعنی کیسے اہل حدیث ہوئے، اس طرف راغب آپ کیسے ہوئے؟ اس طرح بات ہے کہ چھوڑا ہم جو ہے نا، میں پہلے تھا دیوبندی، پھر مدرسہ بھی ان کے پڑھا، ان کے مدرسے میں۔ دیوبند کے مدرسے میں پڑھے؟ جی ہاں، ہمارے استاد تھے دیوبندی حنفی۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، یہ جو استاد ہمارا تھا مولوی محمد زکریا صاحب، مولوی محمد زکریا صاحب، جی ہاں، زکریا بھیو صاحب، بھائیو۔ یہ عالم دین بھی اور مفتی بھی تھا، بہت بڑا علمی شخصیت، اچھا، لیکن خطیب نہیں ہے، اسی وجہ سے شاید مشہور نہیں ہے، لیکن درس و تدریس کے نظام سے ماشاءاللہ بہت ٹائٹ تھا۔ اس نے ایک دفعہ ہم شاگردوں کو سب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات سمجھایا کہ صحیح البخاری جو ہے یہ قرآن پاک کے بعد سب حدیثوں کا سردار ہے، سب سے اوپر فضیلت بھی رکھتا ہے، شان بھی رکھتا ہے، مطلب قرآن پاک کے بعد جو ہے نا اہمیت اس کا بہت ہے، حدیثوں کا سردار ہے۔ اور یہ امام بخاری جو ہے اس میں جو ہے نا ضعیف روایت نہیں لیے، جو روایات لیے سب مضبوط سند لیے۔ یہ آپ کے استاد صاحب نے ساری آپ باتیں فضائل بخاری کا آپ کے سامنے بیان کی؟ جی ہاں، ہمارے سامنے بیان کی صحیح بخاری، استاد نے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا علم کا کورس تو مکمل تھا نہیں، ہم نے صحیح بخاری نہیں دیکھا۔ ہمارے جو مولوی ہیں وہ تو آخر میں پڑھاتے ہیں، دستار فضیلت جو ہے نا صحیح بخاری پڑھا کے پھر جو ہے نا فراغت کراتے ہیں آخری سال میں؟ جی ہاں۔ تو پھر آپ کس طرح یعنی اہل حدیث؟ اسی طرح کہ میرا جانا ہوا، مجھے مسجد ملا باندھی میں، ادھر میں پیش امامت کرتا تھا۔ وہ جو مسجد کا محتم تھا اس کا ایک رشتہ دار تھا اہل حدیث، اس کا وہاں آٹا چکی دکان تھا، اور میں جو ہے نا تھوڑا اس سے سائڈ ہوتا تھا، کیونکہ ہم دیوبند کو حق پر سمجھتے تھے، اور میں نے سوچا یہ باطل ہے، سب سے تو شیعہ سے سائڈ ہوتے تھے، سارے فرقے جو ہیں 73 فرقے، ہم نے سمجھا کہ ان میں سے جو حق ہے وہ دیوبند ہے، تو سارے باطل ہیں، ہم اہل حدیث سے بھی اس سے میں سائڈ ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن جو ہے نا میں مسجد کے محتم کے بیٹوں کے ساتھ اس اہل حدیث کے دکان پر گیا نیوز سننے، اس کے مسجد میں اس کے دکان میں جو ہے نا ٹی وی لگا ہوا تھا، نیوز آتے تھے، تو میں نیوز سننے گیا، تو وہاں پر مجھ سے تو بات نہیں کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجھ سے بات کرتا ہی نہیں ہے۔ میرے گھر میں جو لڑکا بیٹھا تھا اس نے جو ہے نا گپ شپ لگائی کہ یہ مولوی صاحب جو بیٹھا ہے اس کا نماز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو مجھے آیا غصہ، میرے پاس مولویوں کے نمبر بھی تھے، میں نے جو ہے نا بولا کہ اگر پہلے تو یہ باطل ہے میں اس کو اقرار کرا لوں، یہ اپنی زبان سے اقرار کرے کہ جو ہے نا میں باطل ہوں، مجھے ہاں میں نے سوچا میں جو ہے نا دیوبند اگر حق پر ہے تو آج انشاءاللہ اہل حدیث باطل ثابت ہوگا، اس لیے میں نے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے بولا پہلے آپ اپنا نماز ثابت کریں، اس کے بعد میں مولویوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو اپنا نماز ثابت کرا کے لوں گا۔ تو اس نے بولا اگر میں اپنی نماز آپ کو صحیح بخاری میں دکھا دوں تو، میں نے بولا پھر تو بات کی حد ہو گئی، آپ صحیح بخاری میں دکھا دیں۔ اس نے جب صحیح بخاری میں سب دکھایا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، رفع دین، اور جو ہے نا زور سے آمین، اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی تو پھر جو ہے نا میرا ذہن جو ہے نا مسلک اہل حدیث کی طرف ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے مولویوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اس دوران میں نے مولویوں سے رابطے میں تھا، میں نے نمبر لگا لیے، تو کسی نے بولا کہ میں مصروف ہوں، کسی نے جو ہے نا رابطہ ہی نہیں کیا، کسی نے بولا کہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا، لیکن اہل حدیث نے مجھ کو چیلنج دیا کہ آپ جو ہے نا اپنے دیوبندی مولوی سے اس بات کا پوچھیں
کہ آپ مجھے بخاری شریف کا حنفی ترجمہ بتائیں، صرف حنفی ترجمہ، تو آپ جو وہ صرف حنفی ترجمے کا کمپنی کا نام بتائے. مجھے کہا آپ غریب آدمی ہیں، پیسے میں بھروں گا، کمپنی کا نام بتائے، میں حنفی بخاری شریف کا ترجمے سے لے کے آپ کے سامنے رکھوں گا. ان دونوں کا پھر ہم جو ہے نا تحقیق کریں گے کہ بھائی حنفیوں کا بخاری کیا کہتا ہے اور ہمارا بخاری کیا کہتا ہے، حنفیوں کا بخاری کون سا نقشہ پیش کرتا ہے اور ہمارا بخاری اہل حدیثوں کا کون سا نقشہ پیش کرتا ہے. جب میں نے اپنے استادوں سے جو ہے نا یہ سوال پوچھا تو میرے مفتی صاحب نے بولا کہ بھائی حنفی جو ہے نا بخاری شریف تو سب کا ایک ہے، تو حنفیوں کا الگ ہے اور اہل حدیثوں کا الگ ہے کیا؟ میں نے بولا جب ایک ہے تو پھر یہ نماز ہم کو دکھائیں. بولا دکھا تو لوں گا، لیکن میں بول رہا تھا صحیح بخاری صحیح مسلم ان دو احادیث میں سے دکھائیں. تو ہاں ان میں سند مضبوط ہیں، ضعیف روایت کوئی بھی نہیں. اس نے بولا دکھا تو دوں گا، لیکن جو ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام سے تھوڑا اس بات کو تھوڑا جو ہے نا سائڈ پہ کر رہا تھا. ہاں اس لیے تو جو ہے نا میں نے بولا کہ مجھے اس میں سے دکھائیں تو میں واپس دیوبندی میں آؤں گا. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی نماز جو ہے نا اس دور کا مسئلہ نہیں ہے، نماز امام ابو حنیفہ کے دور کا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اس کا مقصد تو یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حنفی ہے، حضرت عمر بھی حنفی ہے، حضرت عثمان بھی حنفی ہے، حضرت علی سوالک انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، وہ کس کا مقلد بنے گا؟ تقلید کا جو مسئلہ ہے وہ ہم کو عالم دین سمجھا لیں. تو مفتی صاحب نے جو ہے نا بولا بیٹا ان باتوں کو تھوڑا آپ چھوڑ دیں، آپ میری بات کو سمجھیں. آئمہ سب حق پر ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم امام ابو حنیفہ کا پیروی کرتے ہیں. میں نے بولا استاد جی جو ہے نا حضور علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے قوم میں 72 فرقہ ہو گئے تھے، تو میرے امت میں 73 ہوں گے، ان میں سے صحیح تو ایک ہوگا. تو ابھی ان میں سے بہت ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، جعفری بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں. ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں، کس کو جو ہے نا کس کو فالو کریں، ہم کس طرف جائیں؟ تو نماز تو ہمارے خطبوں میں لکھا ہو نماز حنفی، تو اس کے مد مقابلے میں نماز نبوی کہاں گیا؟ صحیح بخاری تو ہم کو یہی نقشہ جو ہے نا پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، یہی نماز. تو یہ مسئلہ درست ہے. یا استاد مفتی صاحب نے بولا کہ ان اہل حدیثوں سے جو ہے نا میرے اور آپ جیسے بندے، بڑا مفتی لیکن مجھ کو یہ بول رہا ہے، میں تو شاگرد ہوں، تو مفتی صاحب نے مجھے بولا کہ ان اہل حدیثوں سے جو ہے نا میرے اور آپ جیسے لوگ مناظرہ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ایک غلط لائن پر گئے. لیکن جو ہے نا بات یہ ہے یہ نماز صحیح بخاری سے ثابت ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے. میں نے بولا حضور کی سنت رہ نہ جائے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں پڑھا، لیکن سنت صحیح بخاری میں موجود ہے اس لیے پڑھا میں نے بھی ہے. کبھی کبھار میں ہاں میں نے اس لیے میں نے بولا سنت رہ نہ جائے، اس لیے یہ سنت میں نے بھی اپنا لی ہے. بیٹا یہ نماز تو صحیح ہے. یہ مفتی تو صاحب آپ کو بولا؟ جی ہاں مفتی صاحب نے مجھے بولا ہے. تو اسی مسئلے پر میں بہت پریشان تھا. تو میں نے بولا پھر تو جو ہے نا حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، جعفری بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہیں، پھر ہم کون سے راستے پر جائیں؟ تو پھر جو ہے نا میں نے بولا کہ ہمارے اس اہل حدیث کو میں نے بولا کہ ہمارے مولوی خود کہتے ہیں قرآن میں نماز کا حکم ہے، حدیث میں طریقہ ہے. تو ابھی صحیح بخاری تو ہم کو یہی نقشہ پیش کراتا ہے. اور جو ہے نا اس لیے میں نے سوچا کہ صحیح بخاری بالکل یہی نماز جو ہے نا ہمیں نقشہ دکھلاتا ہے جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں. میں پہلے بالکل اہل حدیث سے سائڈ تھا، میں ان کا مخالف تھا. میں جو ہے نا ان سے نہ دعا نہ سلام، جو ہے نا ہم صرف ایک کو حق سمجھتے تھے. لیکن جب حق سامنے آ گئی اہل حدیث جو ہے نا مسلک، تو میں نے پھر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا دلی طور پر. اور اس اہل حدیث نے جو ہے نا اسی دوران صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ، صحیح بخاری ترجمے کے ساتھ دکھاتے ہوئے اس دوران جو ہے نا مجھ کو بولا کہ آپ کے جو تبلیغی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں جو ہے نا غلطیاں ہیں، اس میں گستاخیاں ہیں. میں نے بولا حضرت جی جھوٹ نہ بولیں، دلائل کے میدان پہ بات کریں. تو بولا اچھا صحیح بخاری آپ اپنے گھر سے فضائل اعمال آپ اپنے گھر سے اٹھا کے لائے ہو، فضائل اعمال تبلیغی کتاب؟ میں نے بولا جی مسجد میں پڑھا ہے، میں پیشوا ہوں. بولا ابھی میں اس کا آپریشن کرتا ہوں. تو حضرت نے جو ہے نا چیک کرتے ہوئے فضائل اعمال سے جو ہے نا فالٹ نکالے، بہت سارے فالٹ، تو ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد سید توصیف الرحمن راشدی صاحب کے کلپ دکھائے، اس میں جو ہے نا سید شاہ صاحب کا بیان کا موضوع ہے دیوبندی بریلوی مشترکہ عقیدہ. بالکل ہمارے اکابر
دیوبندی اکابر بریلی اکابر ان کا ایک نظریہ کتابوں سے ایک بالکل، تو اسی وجہ سے جو ہے نا میرا دل مسلک اہل حدیث کی طرف مڑ گیا۔ اچھا آپ سے ایک سوال تھا، آپ کسی لالچ میں اہل حدیث ہوئے ہیں، کوئی دنیاوی لالچ وغیرہ؟ خدا کی قسم اگر مجھے لالچ ہوتا نا تو میں بالکل گھر سے غریب ہوں اور میرا اتنا نہ قابلیت ہے نہ، ادھر مجھے 10,000 روپے ملتے تھے، لیکن میں نے اس 10,000 کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہوئے میں نے بولا میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، جو نماز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، میں جو نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں 10,000 کے لیے حضور علیہ السلام کے مخالفت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس 10,000 کو بھی سیٹ کر کے، میرا رزق دینے والا اللہ ہے، کسی لالچ کو میں نے قبول نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی میں اہل حدیث سے سیٹ تھا، جب حق میرے سامنے آ گیا تو میں نے اس مسجد کو بھی چھوڑا، میں نے بولا لالچ کو چھوڑ دیں، یہی 10,000 کب تک چلے گا، کب تک چلے گا، اللہ کو دینا ہے تو ویسے دے گا، نہیں دینا ہے تو میں جو ہے نا اس لالچ کے بجائے کہ مجھے 10,000 مل رہے ہیں تو یہ مجھے نہ ملنا بہتر ہے، تو جو ہے نا یہ نماز میں چھوڑ کر میں سینے پہ ہاتھ رفع دین، میں پہلے 10,000 کو چھوڑ کر جو ہے نا بخاری پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے جو ہے نا لالچ کو چھوڑ کر اہل حدیث کی طرف آ گیا، تو اس لیے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا ایک بات ہو رہی ہے، جب آپ کی یہ بات عام ہوگی سوشل میڈیا پر تو آپ پہ تو دیوبندی علماء وغیرہ جو ہیں مقلدین ہیں وہ تو آپ پہ دباؤ ڈالیں گے، پھر رابطہ کریں گے، لالچیں دیں گے، آپ کو رابطہ کریں گے، دباؤ ڈالیں گے، پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ وہ جو دیوبندی یا مولوی حضرات ہیں وہ آپ کو لالچیں دیں گے یا پھر دباؤ ڈالیں گے آپ ہماری طرف واپس آ جائیں، جی تو اس کا آپ مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ مقابلے کی تو بات نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہر ایک انسان کی جو ہے نا خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہے ہمارے پاکستان میں کسی فرقے کے جو ہے نا حکومت کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی موجود ہیں، حضرت ان کے نظریے کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس لیے اہل حدیث ہونا اتنی بری بات نہیں ہے کہ کوئی مجھ پر دباؤ ڈالے گا، اگر ڈال بھی لے تو میں اس مسلک کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے حق ملا ہے، حق ملا ہے، اسی اہل حدیث مسلک کو میں اپنے ساتھ اسی پر ڈٹ کر کھڑا ہو کر قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھ پر اگر کوئی دباؤ بھی ڈالے، اگر کوئی لالچ بھی دے تو میں اس کو سائڈ کر کے میں پہلے مسلک اہل حدیث کو فالو کروں گا، کیونکہ اس نے مجھ کو باقاعدہ دلائل سے بات کیا۔